گفتگو کا موضوع ہے توبۃ الاولیاء والصالحین۔ اولیاء و صالحین یعنی اللہ کے مقبول اور مقرب بندوں اور اللہ کے دوستوں کی توبہ۔ قبل اس کے کہ ہم اولیاء و صالحین اور مقربین کی توبہ کے ذکر کی طرف آئیں، میں چاہتا ہوں کہ ابتداءً قرآن و حدیث کی روشنی میں اور پھر اولیاء کبار کے فرمودات کی روشنی میں توبہ کے تصور کو تھوڑا سا سمجھ لیا جائے، اور پھر اس توبہ کا ذکر کریں جو اللہ کے مقبول اور مقرب بندے کرتے رہے اور اپنی پچھلی زندگی کی تاریک وادیوں سے نکل کر اس توبہ کی برکت اور توبہ کے توسل سے اللہ کے حضور بڑے بلند رتبے اور بلند درجات پر متمکن ہوتے رہے۔ توبہ نے ان لوگوں کی زندگی میں کتنا انقلاب برپا کیا۔ آج رات توبہ کرنے کی جب گھڑی آئے گی تو اس سے قبل توبہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ الفرقان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ جس شخص نے توبہ کر لی اور پھر نیک اعمال کیے، اپنے آپ کو اپنی اگلی زندگی کو توبہ کے بعد اعمال صالحہ کے ساتھ مزین کیا، یعنی توبہ صرف ایک زبان کا کلمہ نہ رہی بلکہ بقیہ زندگی بن گئی، تو اس نے اللہ کی طرف وہ رجوع کیا جو رجوع کا حق تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے سورہ نور میں حکم دیا اے مومنو تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو، نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، پھر نتیجہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ المائدہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ ایک مجدہ جاں فضا ہے، ایک مبارکبادی ہے جو اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو دے رہا ہے۔ یہ خوشخبری ہے جو اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کو سنا رہا ہے۔ اے گناہ گارو، مایوسی کبھی زندگی کے قریب نہ آنے دینا۔ آج کی رات خوشخبری کی رات ہے، مایوسی کی رات نہیں ہے۔ یہ مایوسیاں ختم کرنے کی رات ہے۔ دین آیا بھی مایوسیوں کو ختم کرنے کے لیے ہے، اور دین اسلام وہ دین ہے جو کسی بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ آقا کی بارگاہ میں اور دین اسلام کی بارگاہ میں مایوسی نہیں ہے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کوئی بڑا سے بڑا گناہگار اور بڑا سے بڑا خطاکار بھی ہو اور بڑی سے بڑی سزا کا حقدار بھی ہو، اس کو بھی فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ مایوس نہ ہونا اس لیے کہ بندے تو نے منہ موڑ رکھا ہے نا ہم سے۔ اللہ فرماتا ہے تو نے ہم سے منہ موڑ رکھا ہے، میری رحمت نے تو تیرا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی تجھ سے منہ نہیں موڑا۔ تو اپنا چہرہ میری طرف کر کے تو دیکھ، میں اسی لمحے تیری بخشش کا اعلان کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ کی رحمت ہر گناہگار کو ہر لمحہ اپنے گلے لگانے کو تیار ہے۔ فرمایا فمن تاب من بعد ظلمہ، جس شخص نے ظلم کر لیا، اپنی جان پر ظالم ہوا،
مگر ظلم کرنے کے بعد اسے خیال آ گیا، حیا آ گئی اور اس نے توبہ کر لی، اصلح، اور پھر اپنی اصلاح کر لی، سمر گیا، بگڑا ہوا تھا، زندگی کے کسی موڑ پہ خیال آ گیا، سمر گیا، توبہ کر لی، سمر گیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، پہلی دو آیتوں میں بیان تھا کہ اس بندے نے اللہ کی طرف توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اب اس آیت میں بیان ہے کہ جو بگڑا ہوا انسان ظلم اور گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو گیا اور سمر گیا تو اللہ اس کی طرف تائب ہو جاتا ہے، اللہ اس کی طرف توبہ فرماتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کیا توبہ کرتا ہے، فرماتا ہے؟ بندے کا توبہ کرنا اللہ کی طرف طلب بخشش کے ارادے سے رجوع کرنا ہے، جھکنا ہے، اور اللہ بھی توبہ فرماتا ہے۔ اللہ کا توبہ کرنا بخشش اور مغفرت عطا کرنے کے ارادے سے بندے کی طرف متوجہ ہونا ہے، وہ اپنی بخشش اور مغفرت کے ارادے سے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنی رحمت کے ساتھ اللہ رجوع فرماتا ہے، اور پھر فرماتا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب ان ساری باتوں سے آگاہ ہے، واقف ہے، دیکھنے والا، جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں، تمہارے دلوں میں ہیں۔ نہ کوئی خرابی اللہ کی نگاہ سے چھپی ہے، نہ کوئی اچھی نیت چھپی ہے، ہر شے اللہ دیکھتا ہے، آگاہ ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، بس وہ صرف اتنا انتظار کرتا ہے کہ بندو جتنی زندگی بھی تم نے گناہ میں بسر کر لی، خطا کاریوں میں بسر کر لی، ظلم اور نافرمانی میں بسر کر لی، کسی نہ کسی وقت تو اب روک لو اس سفر کو، نیک ہو جاؤ، اللہ کی بندگی میں آ جاؤ، اللہ کی طرف جھک جاؤ۔ اگر تم صالح اور نیک بن جاؤ تو دیکھنا کہ رب اسی لمحے اپنی بخشش کے ساتھ تمہارے اوپر رجوع فرما لے گا، اسی لمحے اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف رجوع فرما لے گا۔ بخشش و رحمت اللہ رب العزت کی منتظر رہتی ہے کہ کس لمحے بندہ اللہ کی طرف طلب بخشش کا رجوع کرتا ہے۔ اب حدیث کی طرف آ رہا ہوں۔ جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ سبحان اللہ، کیا کرم نوازی کی بات کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نسل بنی آدم کا ہر بندہ، ہر شخص تھوڑا یا زیادہ کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی منزل میں اپنے حال کے مطابق خطا کار ہے، ہر بندہ خطا کار ہے، مگر فرمایا خطا کاروں میں بہترین لوگ اور گناہ گاروں میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں کہ جنہیں خیال آ جاتا ہے اور وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ تو جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ لوگوں، خطا کاری اور گناہ گاری ہلاکت انگیز شے نہیں ہے، گناہ گاری ہلاکت انگیز نہیں ہے، گناہ کرنا ہلاکت انگیز نہیں ہے، گناہ کر کے توبہ نہ کرنا یہ ہلاکت انگیز ہے، توبہ نہ کرنا ہلاکت انگیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ ابن ماجہ، طبرانی اور بہقی میں حدیث صحیح، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص، آپ سوچیں گے کہ اگر توبہ کر لیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے،
فرمایا جو شخص گناہوں سے توبہ کر لے اس کی مثال ایسی ہے اور وہ ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے زندگی میں سرے سے گناہ کیا ہی نہیں تھا، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ توبہ کا پانی اس کے لوح عمل سے گناہوں کی ساری سیاہی کو دھو دیتا ہے، پاک صاف کر دیتا ہے۔ اب اس پر کیسے گناہگار کس حد تک کی گناہگاری کو توبہ کا پانی دھو دیتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ اس پوری زندگی گناہوں میں ملوث رہا، خطا کار تھا، گناہگار تھا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو شرمندہ ہو گیا، اور شرمندگی، گناہ کا احساس ہو جانا، شرمندہ ہو جانا اور اللہ کے عذاب سے ڈر جانا، یہی توبہ کی روح ہے، یہی توبہ ہے۔ موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ بیٹو، اب اسے گناہ یاد آ رہے، شرمندہ ہو رہا ہے اپنے کیے پر، پریشان حال ہے، اب خوف آخرت دامنگیر ہے، اللہ کے عذاب کا خوف اس کی آنکھوں کے سامنے۔ وہ کہتا ہے جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، کہ میں نے زندگی بسر کی ہے، اب میں دوزخ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اس کا خیال تھا کہ بجائے اس کے کہ اس دوزخ کے عذاب میں جلوں، مجھے میری لاش کو جلا دینا۔ یہ بنی اسرائیل کے زمانے کی، پہلے دور کی بات ہے، اور جب مجھے جلا دو تو میری راکھ بھی اکٹھی نہ رکھنا، اس کو ہوا میں اڑا دینا، منتشر کر دینا۔ اور پھر اس نے اپنے بیٹوں سے کہا خدا کی قسم، اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا، اگر میری گرفت ہو گئی تو پھر میرا رب میرے گناہوں پر مجھے ایسا عذاب دے گا جو انسانیت کی تاریخ میں کسی انسان کو نہیں دیا ہوگا، اس لیے میں اس کا اہتمام خود ہی کر دیتا ہوں۔ ایسا ہی ہوا، جب وہ فوت ہو گیا اس کے بیٹوں نے اسے جلا دیا اور اس کی راکھ کو ہوا میں منتشر کر دیا۔ جب موت ہو چکی، سب کچھ ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے ملائکہ کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کے زمین پر بکھرے ہوئے سارے ذروں کو جمع کر دو۔ جمع ہو گئے، اور پھر حکم دیا راکھ کو کہ اب تو دوبارہ انسان بن کے جیسے باس بعد الموت ہے، اس بندے کو میرے سامنے کھڑا کر دو۔ وہ شخص اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا۔ متفق علیہ حدیث آقا یہ حکایت بیان فرما رہے ہیں، جب کھڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا اے بندے یہ بتا، یہ ساری کاروائی جو تو نے کی، یہ جو کچھ تو نے کیا، تو نے کس چیز نے تجھے اس کام کرنے پر آمادہ کیا، برانگیختہ کیا؟ کیا خیال تیرے ذہن میں تھا کہ تو نے اپنے آپ کو جلوا دیا اور اپنی راکھ منتشر کروا دی؟ اس شخص نے ایک جملے میں جواب دیا، کانپ کر عرض کیا باری تعالیٰ میں تجھ سے ڈر گیا تھا، میری پوری زندگی کے گناہ میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ اے امت مسلمہ، یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والوں اور بالخصوص نوجوان نسل، مجھے معلوم ہے کہ ہماری زندگیاں کتنے گناہ میں بسر ہو رہی ہیں، کتنی غفلتوں میں بسر ہو رہی ہیں، رب کی کتنی نافرمانی ہو رہی ہے۔ میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، اور پھر مجھے معلوم ہے اے نوجوانوں، اپنے احوال دیکھ کر اتنے شرمندہ اور مایوس نہ ہونا۔ یہ جو تمہیں خطاب کرنے والا ہے آج کی رات طاہر القادری، رب کی عزت کی قسم تم سب سے بڑا گناہگار ہے۔ میرے گناہ، میری غفلتیں، میری خطائیں، میری نافرمانیاں تم سب سے بڑھ کر ہیں۔ اگر میری گرفت ہو گئی تو جس عذاب کا میں مستحق ہوں اپنے اعمال کی وجہ سے،
شاید کائنات کا کوئی شخص نہ ہو۔ میں تو کبھی سوچتا ہوں کہ جب گھسیٹ کر فرشتے دوزخ میں مجھے پھینکیں تو شاید دوزخ بھی قبول کرے یا نہ کرے، لیکن اس کے باوجود رب کریم کی رحمت میرے تمہارے ساری مخلوق کے گناہوں سے پھر وسیع تر ہے۔ باری تعالیٰ نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا باری تعالیٰ میں تم سے ڈر گیا تھا اور تیرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں کو میں نے اس کو بخش دیا، اس کی یہی توبہ اس کی عمر بھر کے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی۔ یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے بیان کرنا چاہتا تھا اور بیان کی تاکہ یہ معلوم ہو کہ رب کریم کی بخشش، بندہ اگر صدق کے دل سے توبہ کرے تو اس کی بخشش کا عالم کیا ہے۔ صرف سوچنے کی بات ہے کہ زندگی بڑی گزر گئی، موت کا وقت متعین تو ضرور ہے مگر کسی کو معلوم نہیں، لوگوں معلوم نہیں کب بلاوا آ جائے۔ اے انسان، اے مسلمان، کب تک خواب غفلت میں رہے گا؟ اور اگر بلاوا آ گیا اور حالت نزع ہو گئی، موت سامنے ہو گئی، پھر وقت توبہ نہیں رہتا۔ انسان تو کب سوچے گا؟ اور اس امید پر گناہ کرتے رہنا کہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، یہ توبہ کے ساتھ مذاق ہے۔ توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے، توبہ کی تعریف حضور علیہ السلام نے فرمائی کہ توبہ ندامت کا نام ہے، اور ندامت ہوتی ہے پہلے احساس پر۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا، نافرمانیوں کا، غفلتوں کا، کوتاہیوں کا، اپنے ظلم کا، فسق و فجور کا احساس ہی نہیں، شعور ہی مٹ گیا ہے۔ اس کا احساس اور شعور ہو، یہ قلب کی بیداری ہے کہ احساس اور شعور ہو جائے، اور اس احساس اور شعور کے ساتھ پھر بندہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو جائے، اور جب شرمندہ ہو تو اگلی زندگی کی اصلاح کا فیصلہ کر لے، یہ توبہ ہے۔ اور پلٹ کر وہ گناہ پھر نہ کرے، وہ زندگی چھوڑ دے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ما علامت التوبہ، وفی روایت مت توبہ، آقا توبہ کی علامت کیا ہے؟ اور ایک روایت میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ توبہ کیا ہے؟ فرمایا الندامہ، اپنے گناہوں پر اللہ کے حضور شرمندہ ہو جانا۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں۔ اور توبہ رجوع کو بھی کہتے ہیں، الندم والرجوع، ندامت اور پھر اللہ کی طرف رجوع کر لینا، گناہ کو سے چھوڑ، ہر اس کام کو جو اللہ کو ناپسند ہے، جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، ہر اس ناپسندیدہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بننے والے کام سے رجوع کر لینا، ہٹ جانا، اور جو کر چکا اس پر شرمندہ ہو جانا، اور آئندہ اللہ کی طاعت اور بندگی کی طرف جھک جانا۔ یہ طاعت، یہ توبہ ہے۔ تو اس توبہ کی ابتدا انتباہ قلب سے ہوتی ہے کہ دل پہلے آگاہ ہو، جس کو میں نے کہا کہ احساس اور شعور پیدا ہو۔ امام ابو القاسم القشیری نے فرمایا کہ اس کی ابتدا، اور شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبداللہ انصاری نے منازل السائرین میں کہا، کل اولیاء اللہ نے کہا کہ توبہ کی ابتدا انتباہ سے ہوتی ہے، تنبیہ سے ہوتی ہے، یقظہ سے ہوتی ہے، دل کی بیداری سے ہوتی ہے، اس احساس اور شعور سے ہوتی ہے۔ تو لوگوں، آج کی رات سب سے پہلے تو اس احساس کو، شعور کو
ہمیں زندہ کرنا ہوگا جو مٹ گیا ہے، جو مر چکا ہے۔ اگر صبح سے شام تک اپنی زندگی کا حساب کریں، ہم کتنا دھوکہ کرتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم اور ناانصافی کرتے ہیں، کتنا کم تولتے ہیں، اعزاء اقارب کے کتنی حق تلفی کرتے ہیں، غریبوں کمزوروں پر کتنا ظلم کرتے ہیں، کتنا مال ناجائز لوٹتے ہیں، کتنی حرام خوری کرتے ہیں، معاملات میں لوگوں سے کتنی زیادتی کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کتنی ترک کرتے ہیں، اور کتنا فسق و فجور کرتے ہیں۔ ہم کرتے چلے جاتے ہیں، اور ایک ایک گناہ سے دل پر سیاہ نکتہ اور پھر سیاہی کے دھبے لگتے چلے جاتے ہیں۔ مگر ظلم پر ظلم یہ ہے کہ سب کچھ ہوتا جا رہا ہے اور ہمارا احساس مٹ گیا ہے، شعور مٹ گیا ہے۔ خدا کی قسم، اگر اس کیے کا احساس اور شعور پیدا ہو جائے اور دل میں تھوڑی سی بیداری آ جائے تو ہماری نیند اڑ جائے، نیند اڑ جائے۔ جو کچھ ہم ظلم کر رہے ہیں، اگر اس کا ہلکا سا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جائے تو پھر ہم چیختے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جائیں، ہم کھانا چھوڑ دیں، ہنسنا چھوڑ دیں، زندگی بے سکون اور بے آرام ہو جائے۔ مگر ہم بے فکر ہیں، بے غم ہیں، اس لیے کہ دل مردہ ہو گیا ہے، اپنے کیے ہوئے ظلم اور گناہ پر آگاہی نہیں رہی، شعور نہیں رہا، احساس بھی نہیں رہا۔ تو فرمایا کہ ابتدا توبہ کی اس بات سے ہے کہ دل کو اس کا احساس اور شعور ہو جائے، اور دل کو احساس اور شعور تب ہوگا اگر ہم باطن کی غفلت سے باہر آئیں، غفلت سے باہر آئیں۔ جب غفلت سے نکلیں گے، دل کی آنکھ کھلے گی تو پھر ہمیں اپنا گناہ نظر آئے گا۔ جب گناہ کی رویت ہوگی، نظر آئے گا، اس کے دیکھنے سے شرمندگی پیدا ہوگی کہ باری تعالیٰ ہم تیرے بندے ہو کر چاہیے کیا تھا کرنا اور کیا کرتے رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ امام ابو القاسم القشیری کے شیخ حضرت شیخ ابو علی الدقاق فرماتے ہیں، جس کو امام قشیری نے الرسالۃ القشیریہ میں روایت کیا، آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کی 3 اقسام ہیں، 3 درجے ہیں۔ اولها التوبہ واوسطها الانابہ وآخرها الاوبہ۔ فرماتے ہیں کہ توبہ کی ابتدا توبہ ہے، اور اس کا درمیانی درجہ انابت ہے، اور اس کا آخری درجہ اوبہ ہے۔ فرمایا ہر وہ شخص جو گناہوں پر آخرت کے عذاب سے ڈر کر تائب ہو گیا، جو آخرت سے عذاب سے ڈر کر شرمندہ ہوا اور گناہ چھوڑ گیا، تو عذاب سے ڈر کر گناہ چھوڑنا یہ توبہ ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب اور جنت کی طلب میں، حسن آخرت کی طلب میں گناہ چھوڑنا یہ انابت ہے، یہ اس سے اونچا درجہ ہے۔ اور فرمایا کہ پھر گناہ چھوڑ دینا نہ دوزخ کے عذاب کے ڈر سے، نہ ثواب جنت کی طلب سے، بلکہ فقط اللہ کے حیا سے کہ میرے رب، میں اتنا گنہگار تھا پر تو نے پھر بھی مجھ پر اپنا رزق بند نہیں کیا، میں اتنا نافرمان ہوں مگر تو نے مجھے پھر بھی اپنی صحت سے نوازے رکھا، میں اتنا فاسق اور فاجر اور نافرمان ہوں مگر تیرے کرم کا دروازہ مجھ پر بند نہیں ہوا، میں اتنا گنہگار ہوں مگر تو ساتر اب تک میرے گناہوں پہ چادر ڈالے ہوئے ہے، دنیا میں عزت بنائی ہوئی ہے۔ ایک طرف میری گناہگاری ہے، دوسری طرف تیری غفاری اور ستاری ہے، اس کی ستاریت کا حیا کر کے گناہ چھوڑ دینا، اس کو اوبہ کہتے ہیں۔ اس میں نہ دوزخ کے عذاب کا خوف ہے اور نہ جنت کے ثواب کی رغبت ہے۔ فرمایا توبہ کرنا مومنوں کی صفت ہے۔ حکم ہوا توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنوں توبہ کرو۔ انابت فرمایا اولیاء صالحین کی توبہ ہے۔ فرمایا وجاء بقلب منیب، فرمایا قیامت کے دن اس شخص کا عالم اور ہوگا
جو انابت والا دل لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوگا، جس کا دل تائب ہوگا اور جس کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہوگا۔ اور اوبہ یہ جب بندے کو نصیب ہوتی ہے تو یہ انبیاء و مرسلین کی صفت ہے، ان کا فیض ہے۔ فرمایا نعم العبد انہ اواب۔ اللہ پاک اپنے نبی کی تعریف میں فرماتا ہے کہ کتنا اچھا بندہ تھا، وہ اواب تھا، یعنی ہر وقت میرے کرم کے حیا میں رہنے والا تھا، میری عنایت کا دھیان رکھنے والا تھا۔ چنانچہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ عام لوگوں کی توبہ تو یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں، معصیت چھوڑ دیں، مگر خاص لوگوں کی توبہ اس سے بلند ہے، اور وہ یہ کہ وہ زندگی سے غفلت چھوڑ دیں اور ساری زندگی کو اللہ کی طاعت بنا دیں، اللہ کی طاعت بنا دیں۔ اور پھر علی بن محمد التمیمی ایک اولیاء کبار میں سے ولی اللہ ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ توبہ کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ بندہ زلات کو، سیئات کو اور ذنوب و خطیات کو چھوڑ دے، یعنی گناہوں کو چھوڑ دے، بڑے گناہ بھی چھوڑ دے، چھوٹے گناہ بھی چھوڑ دے، ان سے توبہ کر لے۔ اور اس کے بعد فرمایا جب یہ کر لے اور اللہ کے حضور اگر قربت چاہے تو اونچے درجے کی توبہ یہ ہے کہ زندگی سے غفلات بھی چھوڑ دے، ہر قسم کی غفلت بھی چھوڑ دے، ہر وقت وہ اللہ کی بندگی میں خود کو مستعد پائے، ہر وقت اللہ کی طاعت میں خود کو تیار پائے۔ نماز کا وقت ہو تو نماز کے لیے مستعد ہے، روزے کا وقت آ جائے روزے کے لیے مستعد ہے، حرام سے بچنے کے لیے مستعد ہو، حلال کے لیے مستعد ہو، اوامر کے لیے مستعد ہو، نواہی سے بچنے کے لیے مستعد ہو، عبادات میں مستعد ہو، لوگوں سے اچھے اخلاق کے لیے مستعد ہو، لوگوں سے اچھا معاملہ لین دین اچھا کرنے کے لیے مستعد ہو۔ ہر امر جو اللہ نے دیا ہے، خواہ اپنی ذات کی نسبت خواہ اپنے بندوں کی نسبت، وہ ہر مقام پر اپنے آپ کو مستعد اور تازہ دم اور تیار پائے، غافل نہ پائے۔ اور فرمایا اس کے بعد اس سے اونچا درجہ یہ ہے کہ یتوب بن رؤیت الحسنات، اپنی زندگی نیکیوں سے بھر لے، عبادتوں سے بھر لے، حسنات سے بھر لے، خیرات سے بھر لے، مگر ایسی توبہ کرے کہ نیکی کرے پر اپنی نیکی نہ دیکھے، نیکی کرے مگر اسے نیکی دکھائی نہ دے، کسی پر احسان کرے مگر کیا ہوا احسان دکھائی نہ دے، کسی پر بھلائی کرے مگر کی ہوئی بھلائی دکھائی نہ دے، عبادت کرے مگر عبادت دکھائی نہ دے۔ تو جو بندہ، جس بندے کو اپنی عبادت اور نیکی نظر آتی ہے وہ اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے، اور جو شخص اپنی عبادت کر کے بھی اس کو دیکھتا نہیں ہے وہ نادم متواضع بندہ اللہ کی نگاہ میں بلند ہو جاتا ہے۔ اس توبہ کی معنویت کو سمجھنے والے جب توبہ کرتے تو توبہ کے نتیجے میں اللہ رب العزت ان کو وہ درجے عطا کرتا ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا پچھلی ساری زندگی کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور رب کریم کی بارگاہ سے ایک نیا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ کتنے صحابہ کرام ایسے تھے، یہاں سے اللہ والوں کی توبہ کا مضمون شروع کر رہا ہوں، جنہوں نے توبہ کی ان کی زندگی بدل گئی، اور سب سے بڑی مثال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کی دے رہا ہوں۔ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، تلوار لے کے گھر سے نکلے، راستے میں کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو عمر؟ وہ کہتے ہیں ارید ان اقتل محمدا، میرا ارادہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے قتل کر دوں، کیونکہ لوگ ہمارے آبائی دین کو چھوڑ کر اس کی ملت اور اس کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، ہمارا دین مٹ رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، کہا کہ آپ نے گھر کی بھی خبر لی ہے؟ تمہاری بہن اور بہنوئی بھی اس محمد کے دین میں داخل ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
تلوار کے ساتھ واپس پلٹ گئے. گھر میں داخل ہوئے, کھڑکی کے قریب آواز سنی, آواز آ رہی تھی, دیکھا تو ان کی بہن سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی ہیں. آگے بڑھے, اپنے بہنوئی پر حملہ آور ہوئے, وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے. حملہ آور ہوئے تو آپ کی ہمشیرہ نے بڑھ کر دفاع کیا. ہمشیرہ کا چہرہ زخمی ہو گیا, خون بہنے لگا. ہمشیرہ نے اتنا جملہ بولا, بھائی عمر تو نے بڑا غضب کیا. اس جملے نے دل کی کایا بدل دی. اور پوچھا یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے بھی دو, میں پڑھوں. انہوں نے کہا نہیں, تمہارا جسم پاک نہیں ہے, غسل کرو, وضو کرو. پھر تھماتی ہیں قرآن کے اوراق. غسل کیا, وضو کیا, اس کے بعد سورہ طٰہٰ پڑھی. جب اس آیت کریمہ پر پہنچے, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, جب اس آیت کریمہ پر پہنچے دل کی کایا پلٹ گئی, ارادہ بدل گیا. توبہ نے جنم لے لیا تو کہنے لگے اپنی ہمشیرہ کو اور بہنوئی کو, مجھے بھی محمد کے پاس لے چلو. یہ ایک روایت ہے جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اور زیادہ معتبر اور مستند روایت ہے. ان کے ساتھ گئے. اور دوسری روایت ہے کہ وہ ڈائریکٹ آقا کی بارگاہ میں تلوار کے ساتھ چلے گئے. کسی صحابی نے دیکھا تو آقا علیہ السلام کو اطلاع کی, یا رسول اللہ عمر تلوار لے کے آ رہا ہے. فرمایا دیکھتے ہیں ارادہ کیا ہے, کیونکہ میں نے جو رب سے مانگا تھا عمر ابن الخطاب یا عمر ابن شام, دو میں سے ایک عمر دے دے مولا. عمر داخل ہو گئے, تلوار ہاتھ میں ہے. آقا نے پوچھا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ بس نگاہ جو چہرے مصطفیٰ پہ پڑی, سوال کا جواب دینے کی سکت نہ رہی. تلوار ہاتھ سے گر گئی, تلوار ہاتھ سے گر گئی. عرض کیا آقا آیا تو کسی اور ارادے سے تھا, آیا شکار کرنے تھا, لیکن چہرے نے خود شکار کر دیا. تائب ہو کر قدموں پہ گر پڑے. حضور نے کلمہ پڑھا لیا. جب کلمہ پڑھا تو کہنے لگے کہ آقا اب کلمہ پڑھ لیا ہے میں نے, اب عبادت بیت ارقم میں نہیں ہوگی. اخرج یا رسول اللہ, اب عمر قربانی دینا چاہتا ہے, اب نکلیے سینے کعبہ میں اور برسر عام اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیجیے. نتیجہ کیا ہوا دیکھیے, کہاں وہ غضب کی, عداوت کی کیفیت کہ تلوار لے کر شہید کرنے آئے ہیں, مگر جب توبہ ہوتی ہے تو وہ ارادہ شہادت, ارادہ قتل رکھنے والا عمر جب تائب ہو کر غلامی مصطفیٰ میں آتا ہے تو فرق نہیں رکھا جاتا. پھر اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ اب لو کان بعدی عمر لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اور پھر فرمایا جاتا ہے الشیطان یفر من ذل عمر, شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے. پھر فرمایا جاتا ہے الحق ینطق علی لسان عمر, رب بھی عمر کی زبان پر بولتا ہے. کہاں وہ زندگی ہے, کہاں یہ مرتبہ ہے, اور درمیان میں پل کیا ہے, وہ توبہ کی پل عبور کی ہے. فاروق اعظم نے, دوسرے صحابی ہیں حضرت کعب بن مالک انصاری, غزوہ تبوک کے لیے آقا نے اعلان فرمایا چلو. انہوں نے تیاری کر لی, سامان خرید لیا, جہاد کی تیار ہوئے, مگر بعد میں گھر اپنے کھیت دیکھے, فصلیں دیکھی, زمیندارہ دیکھا, پھل پک رہے تھے, بیچنے کا وقت تھا, مارکیٹ بیچنے کا وقت تھا, درخت اور پھل دیکھے, گھر بار کی ضروریات, کاروبار کی ضروریات دیکھی, تو جہاد کا خریدا ہوا سامان دھرا رہ گیا اور دنیا غالب آ گئی, جہاد پر نہ گئے. پلٹ کر جب جہاد سے آقا علیہ السلام آئے تو آپ کو خبر تھی کہ 3 نہیں گئے تھے صحابہ, ان میں سے ان کا واقعہ سنا رہا ہوں. ان میں کعب ابن مالک بھی ہیں. جب وہ آئے تو آقا علیہ السلام نے چہرہ انور پھیر لیا, ناراض ہو گئے, معافی کے لیے حاضر ہوئے. آقا علیہ السلام نے معافی کا معاملہ ملتوی فرما دیا اور تمام صحابہ کرام کو حکم دیا کہ کعب ابن مالک سے قطع تعلق کر لیا جائے. مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تو ایک گوشے میں بیٹھتے, کوئی سلام نہ کرتا,
کوئی سلام کا جواب نہ دیتا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ پر نگاہ تک نہ ڈالتے۔ کعب ابن مالک کے دل پہ چھریاں چلتی، ایک خطا کی تھی کہ دنیا کی محبت دین پر غالب آ گئی تھی، یہ گناہ کیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو برستے، پریشان تھے، ایک عجیب کیفیت تھی۔ حکم ہوا گھر والے بھی کعب ابن مالک سے تعلق توڑ دیں، بیوی بچوں نے بھی تعلق توڑ دیا، رشتہ دار بھی چھوڑ گئے، دوست بھی چھوڑ گئے، سب اہل مدینہ چھوڑ گئے، پریشان حال، تنہا رہ گئے۔ ادھر غسان کے بادشاہ کو خبر پہنچی، شاہ غسان کو، اس نے خفیہ سے جاسوس بھیجا خط دے کر۔ اس نے سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سپاہی، اس سے محمد ناراض ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، موقع ہے کہ اسے اپنا بنا لو۔ خط میں لکھ بھیجا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب اور ان کے دوسرے لوگ، انہوں نے تم سے قطع تعلق کر لیا ہے، ہم تمہاری قدر و منزلت پہچانتے ہیں، اللہ نے تجھے ذلت اور رسوائی کی جگہ رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اگر تم ہمارے قاصد کے ساتھ محمد کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم تمہاری انتہائی قدر کریں گے اور بڑی اونچی عزت کا مقام دیں گے۔ شاہ غسان نے یہ خط بھیجا۔ یہ پوری بات صحیح مسلم میں آتی ہے، کتاب التوبہ میں، صحیح مسلم کی کتاب التوبہ میں یہ حدیث آئی ہے۔ اب حضرت کعب ابن مالک روتے تھے آقا کی ناراضگی پر، مگر جب شاہ غسان کا، جب دشمن کا خط آیا، اس کے بعد آنسوؤں کو سیلاب جاری ہو گیا، جگر پھٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور وہ یہ کہنے لگا دل میں کہ آقا آپ تو ناراض تھے، اب میری بدبختی کا یہ عالم کہ حضور دشمن بھی مجھے اپنا سمجھنے لگ گئے ہیں، اور دشمن مجھ سے بے وفائی کی توقع کرنے لگ گئے ہیں، اور دشمن مجھے خفیہ بلا رہے ہیں اس امید پر کہ شاید میں آپ سے بے وفائی کر کے ان کے ہاں چلا جاؤں گا۔ آقا یہ جو میرا اعتماد میری وفا کا اٹھ گیا ہے، اور دشمن جو میری نسبت بے وفائی کی امید لگا کے بیٹھا ہے، اس سے بہتر تھا کہ مر گیا ہوتا۔ زاروں قطار رونے لگے، 40 دن گزر گئے، آوزاری بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی، 50 دن گزر گئے، آوزاری بڑھتی گئی۔ جب وفا دشمن، اس نے اس کے ہاتھ جواب بھیجا کہ شاہ غسان کو بتانا کہ یہ تو میرے محبوب نے مجھ سے چہرہ موڑا ہے ناراضگی کا، خدا کی قسم عمر بھر بھی خبر نہ لے تو جن کی غلامی میں آ گیا ہوں وہ جوتے بھی مارے تو میں تمہارے پاس آنے کو تیار نہیں، ان کا بن گیا ہوں، انہی کا بن کے رہوں گا۔ وفاداری یہ ہے، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ 50 دن جب اس کی محبت کا امتحان لے لیا تو 50ویں دن رب کائنات نے سورہ توبہ کی آیتیں اتار دی، اور سورہ توبہ کی آیتیں کعب ابن مالک کی اس عظیم توبہ پہ اتری۔ آیت نمبر 117 اور 118 اتری، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی، فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان تینوں کی بھی توبہ قبول کر لی۔ 2 کی بات میں نے نہیں سنائی وقت کی وجہ سے، جو پیچھے رہ گئے تھے، نام لے کے کہا۔ اب کعب ابن مالک کا ذکر قرآن میں آ گیا۔ دوستو غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں بندے سے ہو جاتی ہیں، خطا کا ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے، اصل خطا ہو جانے کے بعد وفا پر رہنا، استقامت پر رہنا، رب کی طرف اور تاجدار کائنات کی طرف اپنا رجوع رکھنا، اس کی قدر و قیمت اللہ کے حضور زیادہ ہے، اللہ کے حضور اس کی قدر و قیمت زیادہ ہے۔ اسی طرح سے ابو لبابہ کا بھی کئی واقعات ہیں، مگر اب میں آتا ہوں آگے چل کر، صحابہ کرام میں سے 2 مثالیں کافی ہیں۔ آتا ہوں ابراہیم بن ادہم کی توبہ کی طرف۔ ابراہیم بن ادہم کے باپ دادا خراسان کے بادشاہ تھے، حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ تھے۔
زندگی شاہی بلخ کے حاکم تھے ابتدا میں، اور پھر خراسان کے بادشاہ تھے صوبے کے. زندگی ناز و نام میں گزری. ایک دن اپنے گھوڑے پر سوار کتا، شکاری کتا لے کے شکار کے لیے نکلے. کوئی تعلق دین سے نہیں، رغبت نہیں، اللہ کی طاعت اور بندگی سے سروکار نہیں، عیش و آرام کی زندگی ہے جیسی بادشاہوں کی ہوا کرتی ہے. قید نکلے شکار پر تو ہرن کا شکار کرنے لگے. جب شکار کرنے لگے، زندگی شاہی بلخ کے حاکم تھے ابتدا میں، اور پھر خراسان کے بادشاہ تھے صوبے کے. زندگی ناز و نام میں گزری. ایک دن اپنے گھوڑے پر سوار کتا، شکاری کتا لے کے شکار کے لیے نکلے. کوئی تعلق دین سے نہیں، رغبت نہیں، اللہ کی طاعت اور بندگی سے سروکار نہیں، عیش و آرام کی زندگی ہے جیسی بادشاہوں کی ہوا کرتی ہے. قید نکلے شکار پر تو ہرن کا شکار کرنے لگے. جب شکار کرنے لگے تو ہرن کے جب قریب پہنچے تو اس ہرن نے آواز دی، ایک ہرن نے آواز دی اور کہا کہ تعاقب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس کو زبان دی. اور اس کو امام مقدسی نے بھی روایت کیا کتاب التوابین میں، اور تہذیب التہذیب میں امام عسقلانی نے روایت کیا، امام ابن حبان نے روایت کیا، اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب میں بھی روایت کیا، دیگر کتب میں بھی. ہرن جواب دینے لگا، اور امام عبد الرؤف المناوی نے اپنے طبقات میں روایت کیا، علامہ ذہبی نے سیر و اعلام نبلاء میں روایت کیا، امام ابن جوزی نے صفت الصفوہ میں روایت کیا. ہرن نے آواز دی، آواز آئی کہ اے ابراہیم بن ادھم، تو اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا. دائیں بائیں مڑ کے دیکھا کہ کس کی آواز ہے، کچھ سمجھ نہیں آیا. پھر آگے بڑھے، پھر آواز آئی، ابراہیم بن ادم تو اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا. دائیں بائیں دیکھا، پھر کوئی نظر نہیں آیا. پھر آگے بڑھے، پھر آواز آئی، اور ہرن نے کہا وَعَلَيْكَ بِالزَّادِ لِيَوْمِ الْمَعَادِ، ابراہیم بن ادم یہ جو شکار کرتے پھرتے ہو اس سامان کی نہیں، یوم معاد کے لیے اپنا زاد سفر تیار کرو، آخرت کے دن کے لیے اپنا سامان تیار کرو. بس یہ کلمہ سننے کی دیر تھی، ابراہیم بن ادم کی زندگی پلٹ گئی، بدل گئی. اللہ کی طاعت کی طرف پھر گئے تھے، ابھی تخت پر بیٹھے، مگر حالات بدل گئے، عبادت گزاری آ گئی، اللہ کے طالب ہو گئے اور اللہ کی تلاش میں رات کو جاگنے والے بن گئے. جب زندگی کی کایا پلٹ گئی، تخت پر بیٹھے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک روز ایک شخص محل میں بیٹھے ہیں، دربار شاہی میں، ایک شخص دائیں بائیں اندر آ کے دیکھتا ہے. پوچھا کہ کسے تلاش کرتے ہو؟ اس نے کہا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اسے تلاش کرنے آیا ہوں. سلطان ابراہیم بن ادم کہتا ہے کہ جواب دیتے ہیں کہ اونٹ محلات میں، محل میں تھوڑا ملتا ہے، جاؤ کئی صحراؤں میں دیکھو ملے گا. اس نے جواب دیا فقیر نے کہ ابراہیم بن ادم اگر اونٹ محل میں نہیں ملتا تو رب کو محل میں بیٹھا تلاش کر رہا ہے. بس تخت کو چھوڑا، محل کو چھوڑا، ایک گدڑی پہن لی، فقیروں والا جبہ، گدڑی پہن لی، اور صحرا در صحرا پھر دنیا کے سفر کیے. مکہ معظمہ پہنچے، کعبۃ اللہ کی مجاورت کی، حضرت سفیان ثوری کی صحبت میں گئے، فضیل ابن ایاز کی صحبت میں رہے، فقیروں سے اللہ کی معرفت لی، اللہ کا عشق لیا، اور پھر دیوانہ وار صحرا در صحرا گھومتے گھومتے بالآخر ٹھکانہ شام میں سمندر کے کنارے جا کے کیا. اس کنارے پر پہنچے تو وہاں کے بادشاہ کو خبر ملی کہ بلخ کا بادشاہ فقیر بن کے سمندر کے کنارے بیٹھا گدڑی سی رہا ہے. وہ سمجھانے کے لیے آیا، اور سمجھانے کے لیے آگے کہنے لگا کہ ابراہیم بن ادم مجھے اطلاع ملی ہے کہ تو بلخ کا بادشاہ ہے. اس نے کہا تھا. تو شاہی چھوڑ کر یہاں گدڑیاں سیتا پھرتا ہے، فقیری میں کیا لے رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں وہ ایک شاہی تھی، اب ایک اور شاہی میں ہوں. اس نے کہا اب کیا شاہی ہے؟
آپ کے ہاتھ میں سوئی تھی جس سے گدڑی سی رہے تھے، وہ سوئی سمندر میں پھینک دی، اس بادشاہ کے سامنے سمندر میں پھینکی اور کہنے لگے مچھلیوں میری سوئی تلاش کر کے لاؤ۔ وہ کہنے لگا مچھلیاں سوئی لاتی ہیں؟ یہ کہنے کی دیر تھی، ہزارہ مچھلیاں ہر ایک کے منہ میں سونے کی سوئی لے کر سطح ہاتھ پر باہر آ گئی۔ کہنے لگے ہاں وہ بادشاہی چند نفوس پر تھی، یہ بادشاہی رب نے بحر و بر پہ عطا کر دی ہے۔ ایک توبہ کے نتیجے میں حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ شراب کے نشے میں دھتے ہیں، برے حال میں ہیں، فسق و فجور میں ہیں، ہر وقت شراب میں رہتے ہیں، شراب خانے سے نکلے ننگے پاؤں ہیں، مدہوش ہے بشر حافی، رستے میں آئے، ایک تختی دیکھی لوح، اس پر اللہ لکھا ہوا ہے، تھے شراب کے نشے میں دھت مگر جھک گئے، بشر حافی جھک گیا، اس لوح کو اٹھا لیا، چوما۔ اس دن امام عبد الرؤف المناوی نے روایت کیا کہ بشر الحافی خود کہتے ہیں کہ میری کل متاع 5 درہم تھی، بس اتنے پیسے تھے میرے پاس اور کچھ نہ تھا۔ ان 5 درہموں میں سے 4 درہموں کی بازار سے جا کے خوشبو لے آئے، کستوری خریدی، کل 5 درہم پاس تھے، گھر کی کل متاع، 4 درہم کی خوشبو خریدی اور گلاب کا عرق خریدا، اللہ کے نام پر کو گلاب کے عرق سے اس پوری کی پوری لو کو دھویا، پھر اس پر کستوری لگائی اور لگا کر چوم کر خوشبودار بنا کر اوپر ایک بابرکت مقام پہ عزت کے ساتھ رکھ دیا۔ بشر جو شراب کے نشے میں دھت تھا، اس ایک عمل پر رات سویا، اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی، اللہ کی زیارت ہوئی، اس میں الہی کی ایک ادب اور تکریم سے بند نصیب کا دروازہ کھل گیا، اللہ کا دیدار ہوا۔ اللہ نے فرمایا اے بشر تو نے میرے نام کی عزت کی، میں تیرے نام کو دنیا میں باعزت بنا دوں گا، تو نے میرے نام کو خوشبودار کیا، میں تیرے نام کو اتنا خوشبودار کر دوں گا کہ قیامت تک لوگ تیرے ذکر سے دلوں کی خوشبو پائیں گے اور تیرے ذکر سے دلوں کو طہارت ملے گی۔ اس ایک رات کے دیدار سے بشر حافی اٹھ کر تائب ہو گئے، زندگی کے احوال بدل گئے، زہد کی زندگی نصیب ہو گئی، قائم اللیل ہو گئے، تا دم وفات پھر جوتا نہیں پہنا۔ وہ کہتے کہ مجھے جب توبہ نصیب ہوئی تھی میں ننگے پاؤں تھا، مرتے دم تک حالت توبہ کی طرح ننگے پاؤں رہنا چاہتا ہوں۔ ساری زندگی پھر بشر حافی کا وہ مقام ہوا کہ بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلتے، شہر بغداد کے جانور گلی میں گوبر نہیں کرتے تھے کہ بشر الحافی ننگے پاؤں چلتا ہے کہیں غلاظت اس کے پاؤں کو نہ لگ جائے۔ جس رات بشر الحافی کی وفات ہوئی، صبح ایک اللہ کے بندے نے دیکھا گلی میں گوبر تھا، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے چیخا، لگتا ہے کہ بشر حافی کی وفات ہو گئی۔ جب تک زندہ تھا شہر بغداد کے جانور ادب کرتے تھے، گوبر نہ کرتے تھے۔ کہاں وہ زندگی شراب کے نشے میں مدہوش، اور کہاں ایک توبہ کے بعد وہ مقام کہ عمر بھر فقر اور فاقہ میں کاٹی، کئی دن نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے اور رب کے عشق میں مدہوش رہتے تھے۔ جب ان کی وفات ہو گئی اور امام احمد بن حنبل کی بھی وفات ہو گئی تو خواب میں امام ابن خزیمہ روایت کرتے ہیں کہ کسی نے امام احمد بن حنبل کو دیکھا اور پوچھا کہ اے امام احمد بن حنبل، آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ یہ امام ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ کیا معاملہ کیا؟ فرماتے ہیں غفر علی کہ اللہ پاک نے مجھے معاف کر دیا، وَأَلْبَسَنِي نَعْلَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، اور سونے کے جوتے پہنائے، اور فرمایا احمد بن حنبل یہ جنت میں جہاں تک چاہو تمہیں دے دی، اس لیے کہ تو نے میری خاطر
تکلیفیں برداشت کی تھی. اب ابن خزیمہ روایت کرتے ہیں اس کے بعد میں نے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل بشر الحافی کا معاملہ سنائیں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگے بخن بخن، واہ واہ، بشر الحافی وہ شراب کے نشے میں جو دھت تھا، جسے ایک رب کے نام کے ادب اور تعظیم نے جس کی کایا پلٹ دی تھی اور توبہ کر لی تھی، واہ واہ اس بشر الحافی کا کیا پوچھتے ہو؟ کہا خدا کی عزت کی قسم مجھے رب نے اپنے پاس بلایا تھا، اور جو اذیتیں اور کوڑے میں نے اللہ کی خاطر کھائے اس کی خاطر اپنا بے حجاب دیدار دیا تھا. پھر کہا جاؤ اب جنتوں میں ٹھہرو، لیکن خدا کی عزت کی قسم جب میں واپس آیا تو میرے جانے سے پہلے بھی اور میں چھوڑ کر آیا تو کیا تھا؟ بخن بخن من مثل و بشرن، ارے بشر کی مثل کون ہوگا؟ ترکتہ بین یدی الجلیل، خدا کی قسم میں اس کو خدا کے سامنے بیٹھا چھوڑ کے آیا، خدا کے سامنے بیٹھا چھوڑ کے آیا ہوں. وَبَيْنَ يَدَيْهِ مَائِدَةٌ مِّن طَعَامٍ، اس کے سامنے رب نے دسترخوان جنت کے کھانوں کا رکھا ہوا تھا. وَالْجَلِيلُ مُقْبِلٌ عَلَيْهِ، اور رب خود اس کی طرف توجہ کر کے اپنی شفقت اور محبت کے ہاتھوں سے کھلا رہا تھا. اور رب کہتا تھا کل مل یا من لم یاکل، کھا اے بشر جو میرے عشق میں جس نے کھانا چھوڑ دیا تھا، پی اے بشر جس نے میرے عشق میں پینا چھوڑ دیا تھا. بشر کا تو جب کیفیت یہ کہ جب توبہ ہوتی ہے، گناہگاروں گناہگاری سے مایوس نہ ہونا. رب کی رحمت اگر تب یہ تھی تو اس کی رحمت اب بھی وہی ہے. تم بشر الحافی کی طرح، ابراہیم بن ادم کی طرح سچے دل سے توبہ کا ارادہ کر لو، بس اتنی بات ہے. اور یہ ارادہ تب ہوگا اگر موت کا یقین کر لو. آپ میں سے کس کو یقین ہے کہ کل کی شام نصیب ہوگی؟ بولیے، کس کو یقین ہے کہ کل کی شام نصیب ہوگی؟ کسی کو یقین نہیں. جب یہ یقین نہیں، معلوم نہیں، صبح موت آ جائے، کل شام کو موت آ جائے، تو سوچئے اس رب جلیل کے سامنے پیش ہونے کی تیاری کیا کی ہے. آج کے دن تک تو زندگی غفلت میں گزری. ارے بندے تو وہ تھے جو رات کو مصلی پر یا قیام کرتے یا سجود کرتے، اور خدا کی محبت کے پہلو میں رات کے اندھیروں میں رہتے، دن خدا کے دین کے لیے جہاد کرتے، جن کی آنکھیں عشق الہی میں چھم چھم برستی. بندے تو وہ تھے، بندے وہ تھے. ہماری زندگیاں تو غفلت میں گزر رہی ہے. اور توبہ صرف یہ لوگ اللہ والے بڑے فسق اور کفر سے ہی نہیں، ادنا خطاؤں سے اپنے مرتبے کے مطابق جسے وہ خطا سمجھتے اس سے بھی توبہ کرتے، اور ہر توبہ سے ان کے درجے اتنے بلند ہوتے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک گناہ کیا تھا اور آج 40 سال سے اس ایک گناہ کے لیے توبہ کر رہا ہوں. 40 سال سے اس ایک گناہ پر توبہ کر رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں. پوچھنے والے نے پوچھا، یہ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جنید بغدادی کے شیخ تھے. فرماتے ہیں گناہ کر بیٹھا تھا، 40 سال سے توبہ کر رہا ہوں. انہوں نے پوچھا وہ کون سا اتنا بڑا گناہ تھا جس کے لیے توبہ کرتے ہوئے 40 سال گزر گئے؟ بڑی توجہ سے نکتہ سمجھنے والا ہے. فرماتے ہیں گناہ یہ تھا کہ میں لوہے کا کام کرتا تھا، بازار میں کباڑ کی لوہے کی کباڑ کی دکان تھی، کباڑیے کی.
میں گھر پہ تھا، مجھے خبر ملی کہ بازار میں آگ لگ گئی اور سب دکانیں جل گئیں۔ میں دوڑ کے آیا اپنی دکان کی خبر لینے، جب پہنچا تو ارد گرد کی ساری دکانیں جل گئی تھیں۔ میں اور فکر مند ہوا جب دیکھا سب دکانیں جل گئیں۔ جب آگے پہنچا تو مجھے کسی نے بتایا مبارک ہو سری سکتی تمہاری دکان بچ گئی، اور میری نگاہ پڑ گئی اپنی دکان پر، وہ بچ گئی تھی، ہر ایک کی جل گئی۔ جب میری دکان کو دیکھا کہ بچ گئی تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے کہا الحمدللہ مولا تیرا شکر ہے تو نے میری دکان بچا لی۔ کہتے ہیں خدا کی قسم اس گناہ پر 40 سال سے توبہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ اوروں کی جل گئی تھی تو میں نے اپنی دکان کے بچنے پر شکر کیا۔ یہ خود غرضی کی، خود غرضی کی، مجھے اوروں کی دکانوں کے جلنے کا غم نہ ہوا، اپنی دکان کے بچنے کی خوشی ہوئی۔ یہ گناہ اتنا بڑا کر بیٹھا کہ 40 سال سے معافی مانگ رہا ہوں۔ ارے جن لوگوں کی بندگی بیدار ہو جاتی ہے، جن لوگوں کا تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا ہے، جن کے دل کی معرفت کی آنکھ کھل جاتی ہے اور جو اللہ کے تعلق کی حقیقتوں کو سمجھنے لگتے ہیں، پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے تعلقات کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں۔ تصوف، روحانیت اور ولایت وہ تو ادنا سا اللہ کے کسی بندے کی حق تلفی کی اجازت نہیں دیتا۔ مسلمان تو درکنار کسی کافر کی بھی حق تلفی کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ روحانیت اور ولایت ہے۔ اللہ والے ان کے ہاں کوئی بد ہو، بد کو بھی بد دعا نہیں دیتے، وہ ہر ایک کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ ان کا کردار یہ ہوتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ سفر کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ داتا حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المعجوب نے حضرت ذوالنون مصری کے حوالے سے لکھا، اور امام ابو عبد الرحمن السلمی نے کتاب الفتوہ میں یہ واقعہ حضرت شیخ معروف کرخی کے لیے لکھا۔ اپنی اپنی تحقیق ہے۔ امام ابو عبد الرحمن سلمی حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے دادا شیخ ہیں۔ خیر، ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے ہیں کشتی پر۔ توبہ کیسے ہوتی ہے اور توبہ والے اہل اللہ ان کا اللہ کے بندوں سے سلوک کیا ہوتا ہے، اس آئینے میں ہمیں اپنے سلوک کو آج رات وہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا مخلوق خدا سے کیا سلوک ہے۔ اگر شوہر ہے تو بیوی بچوں سے سلوک کیا ہے، پڑوسیوں سے سلوک کیا ہے، اہل معاشرہ سے سلوک کیا ہے، غریبوں سے، رشتہ داروں سے، واقفوں ناواقفوں سے کیا سلوک ہے۔ یہی تو ایمان کی روح ہے۔ اسی سلوک کو حسین بنانے کے لیے تو مصطفیٰ آئے ہیں۔ آقا نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ لوگوں کے اخلاق کو اعلیٰ بنا دوں۔ کشتی میں سفر کر رہے ہیں حضرت ذوالنون مصری، ساتھ اس کشتی میں دیکھا 20 جوانوں کی جماعت ہے، شراب پی رہے ہیں، وہ سامنے ناچ گانا کر رہے ہیں، بےہودگی کر رہے ہیں، غلغپارہ کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے آپ کے مریدوں اور شاگردوں سے، عقیدت مندوں سے برداشت نہ ہو سکا۔ اتنے بےہودہ جوان کہ ان کو حضرت ذوالنون مصری اتنے بڑے ولی اللہ اور عارف باللہ کا بھائی حیا نہیں، ان کے سامنے شراب پی رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں ان کے سامنے۔ وہ بڑے غصے میں آئے، برداشت سے باہر ہو گئی بات۔ انہوں نے آ کے عرض کیا حضور دعا کر لے کہ خدا ان کو تباہ کر دے، غرق کر دے ان کو۔ ذوالنون مصری نے جواب دیا اچھا میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، میں دعا کروں گا اور تم ساتھ آمین کہنا۔ ذوالنون مصری کھڑے ہو گئے، مریدوں نے ہاتھ اٹھا لیے اور دعا کی، اے اللہ جس طرح تو نے ان جوانوں کو اس زندگی میں خوشی دی ہے، ناچتے پھرتے ہیں، اسی طرح کی خوشی اور راحت ان کو جنت میں بھی عطا کرنا، اسی طرح کی خوشی اور راحت
آخرت اور جنت میں بھی عطا کر دینا۔ مریدوں کا دل بیٹھ گیا۔ عرض کیا آگے چل کر کہ حضرت ہم نے تو کہا تھا کہ یہ اس بے ادبی، گستاخی اور فسق و فجور پر برباد اور ہلاک ہو جائیں، آپ نے ان کے لیے جنت کی دعا کر دی۔ آپ مسکرا پڑے، فرمانے لگے ایک تو یاد رکھ لو کہ اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کے لیے بد دعا نہیں کرتا، اور دوسری بات یہ ذہن نشین کر لو، میں نے جو دعا کی ہے کہ اللہ ان کو جنت میں بھی اسی طرح کی خوشی دینا، تو اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اسی حال پہ رہیں، شرابیں پیئیں، ناچ گانے کریں، تو کیا ان کو اس حال سے جنت ملے گی اور جنت کی راحت ملے گی؟ نہیں۔ میں نے جو ان کے لیے جنت اور جنت کی راحت مانگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس حال سے توبہ کر لیں۔ جنت کا یہ درجہ تبھی ملے گا نا کہ توبہ کر لیں گے اس حال سے۔ بس یہ کلمہ ذوالنون مصری کی زبان سے نکلنے کی دیر تھی، وہ 20 کے 20 جوان تائب ہوئے اور توبہ کر کے وہ باہر نکلے اور اپنے اپنے وقت کے وہ سارے اکابر ولی اللہ بنے۔ ولی اللہ بنے۔ اور یہ پھر وہ ذوالنون مصری تھے کہ جس رات ان کی وفات ہوئی لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے تھے اور قید میں ڈال دیا تھا، قید میں ڈال دیا تھا۔ جب وفات ہوئی تو 70 اولیاء کو بغداد میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی بیک وقت۔ ہر ایک نے پوچھا آقا آپ کیسے تشریف لائے؟ حضور نے فرمایا اللہ کا ایک عاشق ذوالنون مصری فوت ہو گیا ہے، اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا۔ اور جب قید میں ڈال دیا تھا پوری زندگی انہوں نے بھی توبہ کی اور پھر پوری کی پوری زندگی عشق الہی میں بسر کی، اور مارے مارے عشق الہی میں مجنونانہ طریق سے پھرتے تھے۔ اور اللہ کی محبت اور عشق کا جنون ایسا تھا کہ لوگ دیوانہ سمجھتے، لوگ دیوانہ سمجھتے۔ اللہ نے توبہ کے بعد ذوالنون مصری کو اپنے عشق کا وہ درد دیا تھا کہ ایسا محسوس کرتے تھے کہ میں پھرتا تو زمین پر ہوں پر لگتا یہ ہے کہ قدم عرش پہ چل رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، مولانا روم نے بیان کیا کہ جب اللہ کا بندہ تائب ہو کر راجع اللہ ہو جاتا ہے اور اللہ کے عشق اور محبت کا جام اس کو پلا دیا جاتا ہے، پھر اس کا قلب اور روح دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے، پھر اس کا جسم زمین پر ہوتا ہے، اس کا دل اور اس کی روح عرش پہ ہوتی ہے، اس کا تعلق مالائے اعلیٰ سے جڑ جاتا ہے، اور پھر سارا عالم مالائے اعلیٰ اس بندے کا، مرد بشر کا اسیر اور غلام بنا دیا جاتا ہے۔ اور یہ توبہ کے بعد اگر بندہ رب سے محبت کر لے، دو باتیں، توبہ کر لو اور توبہ کے بعد تعلق رب سے عشق اور محبت کا جوڑ لو، تعلق حضور کی ذات سے عشق و محبت کا جوڑ لو۔ جو سفر توبہ کے بعد عشق الہی اور عشق رسول، عشق جو سفر تیزی سے طے کراتا ہے، دنیا کا کوئی عمل اور عبادت اس تیزی سے سفر طے نہیں کراتی۔ مولانا روم فرماتے ہیں حضرت ذوالنون مصری ہی کے حوالے سے، نعرہ مستانہ خوش می آیدم تا ابد جانا چنی می بایدم جز خضوع بندگی و اضطرار اندری حضرت ندارد اعتبار چون خدا خواہد کہ ما یاری کند میل مارا جانب زاری کند
نالے نالمورا نالہ خوش آیدش از دو عالم نالو غم بایدش. مولانا روم فرماتے ہیں کہ بندہ جب تائب ہوتا ہے، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے، اس دنیا کی آلودگیوں کی دلدل سے نکل جاتا ہے، اس کا نفس، اس کا قلب اور اس کی روح غلاظتوں سے دھل جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنا رشتہ مالا اعلیٰ سے جوڑتا ہے، اللہ سے قائم کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ پھر بہترین رشتہ دو چیزوں پر منحصر ہے. ایک، توبہ کے ساتھ ہر وقت اس کے حضور تضرع کرے اور گریہ وزاری کرے، اور ایک اپنے مولا سے تعلق عشق اور محبت کا جوڑے. فرمایا کہ گریہ وزاری اور تضرع سے، رونے دھونے سے اور تضرع سے اور اللہ کے حضور رشتہ عاشقی سے راستہ اتنا جلد طے ہوتا ہے اور اس قدر قرب عطا ہوتا ہے کہ سال ہا سال کی ریاضت اور مجاہدے سے بھی وہ بات مرد حق کو نصیب نہیں ہوتی. اور پھر وہ فرماتے ہیں اسی طرح کہ جو خضوع اور بندگی اور استقرار اور عشق اور محبت کی کیفیت میں جو یہ بے چینی اور بے قراری کی کیفیت اگر اللہ کے تعلق میں قائم ہو جائے، اس کا اللہ کے حضور وہ اعتبار ہے کہ اتنا بڑا اعتبار دنیا کے کسی اور عمل اور عبادت کا نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا مولانا روم نے کہ اے بندے، پھر اگر تو چاہتا ہے کہ خدا سے یاری ہو جائے، خدا سے دوستی ہو جائے، تو خدا سے یاری کرنے کے لیے تعلق زاری پیدا کرنا ہوگا، رونے دھونے کا تعلق پیدا کرنا ہوگا. اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں نالا، رونا دھونا، آہو بکا، گریہ وزاری، اس کے عشق میں گریہ وزاری اللہ کو جتنی پسند ہے، ساری دنیا میں اتنی اور کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ اس بندے کو اپنے قریب کرتا چلا جاتا ہے. پھر حضرت ذوالنون جب قید خانے میں ڈال دیے گئے مصری، تو ان کے کچھ لوگ ان کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے حضرت ہمیں بڑا افسوس ہے، آپ کو قید میں ڈال دیا گیا، ہمارے لیے کوئی حکم ہے، ہم آپ کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں. ذوالنون مصری نے ان کی محبت وفاداری کا امتحان لینے کے لیے پتھر اٹھائے، کنکریاں، اور دوڑے انہیں مارنے کے لیے، ان کی طرف پھینکے، سارے بھاگ گئے، سارے بھاگ گئے. جب سارے بھاگ گئے تو مولانا روم حضرت آپ فرماتے ہیں کہ ذوالنون مصری ان سے کہنے لگے کہ بس 2 کنکریاں پھینکی ہیں تو تمہارے اخلاص کی بو اڑ گئی، بھاگ گئے. اخلاص کے چھوٹے سے امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے، چھوٹے سے پتھر برداشت نہ کر سکے، اس چھوٹی سی چوٹ کے ڈر سے بھاگ کھڑے ہوئے، کہکا لگا کے ہنس پڑے اور کہنے لگے درویشوں اور دوستوں، دوستی کا امتحان تو ہوتا ہی اس وقت ہے جب یار کی طرف سے تکلیف آئے. ہمیں رب کائنات رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، کھانا پینا دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، اس نے گھر بار دیا ہے، کاروبار دیا ہے. سوچو کتنی نعمتوں سے اللہ نے سرفراز کر رکھا ہے، مگر پھر بھی نہ ہماری زبان پہ کلمہ شکر آتا ہے، نہ جبین کو سجدہ شکر نصیب ہوتا ہے، نہ دل کو کیفیت شکر نصیب ہوتی ہے. مگر جب کبھی تکلیف آ جائے، فقر آ جائے، فاقہ آ جائے، بیماری آ جائے، دکھ آ جائے، دنیا میں عزت چلی جائے، دنیاوی ثمرات چلے جائے، اولاد نہ ملے، پھر دیکھے شکوے کی عالم، شکوے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. جو رب نعمتیں دیتا ہے، راحتیں دیتا ہے، ارے تکلیف بھی اسی رب کی طرف سے آتی ہے. تو توبہ یہ ہے کہ بندے سے تعلق، بندہ رب سے تعلق ایسا جوڑے کہ اس کی نگاہ میں راحت و اذیت برابر ہو جائے. رب دے تب بھی خوش رہے، رب لے لے تب بھی خوش رہے. تو رب کی ذات پھر بندے پہ انعامات کی بارش کرتی ہے. ہماری زندگی کا عالم تو یہ ہے کہ نہ ہمیں صبر نصیب ہے، نہ شکر نصیب ہے، نہ توبہ نصیب ہے، نہ عمل صالح نصیب ہے. ہم کیسی زندگی، جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں.
گناہوں میں لت پت، نہ توبہ اور رجوع اللہ کی طرف دھیان، نہ زندگی بدلنے کا دھیان. اور اگر اللہ دے دے تو دل کیفیت شکر سے سرشار نہیں ہوتا، حرص اور لالچ میں مر گئے. ہر ایک کا پیٹ دوزخ بن گیا ہے، حل من مزید مانگتا ہے، اور ملے اور ملے. جتنا ملے شکر کی کیفیت نہیں ہوتی، اور تھوڑا سا چلا جائے تو زندگی بھر کا شکوہ نہیں آتا. ارے کبھی یہ بھی سوچا وہ چاہتا تو کتا بنا دیتا، ہمیں خنزیر بنا دیتا، بندر بنا دیتا. وہ خالق قادر مطلق ہے، اس نے انسان بنایا اور اپنے محبوب کی امت میں مسلمان بنایا. یہی احسان کافی نہیں؟ صحت دی، عزت دی، چلنا پھرنا دیا. ارے ساری زندگی اس کی ایک نعمت پر، اگر وہ ایک سانس جو آیا اگلا سانس روک لے، اگلا سانس روک لے، ہم اپنی زندگی کو بچا سکتے ہیں؟ نہیں. ارے جب ہمارا جینا اس کی ہاتھ میں اور ہمارا مرنا اس کے ہاتھ میں، تو ما غرک بربک الکریم، اے انسان پھر کس شے نے تجھے اپنے رب کے سامنے مغرور بنا دیا؟ جھکتے کیوں نہیں؟ قبر کا حال دیکھ کر بدلنے کا ارادہ کریں گے؟ جس دن موت نے آنکھیں بند کر دی تو مہلتیں تو ختم ہو گئی. مہلت تو آج ہے. قرآن کہتا ہے بڑے لوگ قیامت کے دن سارے محشر کا منظر دیکھ کر عرض کریں گے مولا اب ہمیں سمجھ آ گئی، ہمیں ایک مہلت دے دے، دنیا میں پلٹ کر جائیں، تیرے اطاعت گزار بن جائیں گے. آواز آئے گی نہیں، مہلت ختم ہو گئی. ارے خوش نصیب ہو کہ ابھی مہلت ہے، ابھی مہلت ہے. حضرت مالک بن دینار وہ فرماتے ہیں ان کی توبہ. کسی نے پوچھا آپ کی زندگی کیسے بدلی اور آپ کو توبہ کیسے نصیب ہوئی؟ کہنے لگے میں نے ایک لونڈی خریدی اور پھر اس سے ایک بچی ہوئی. مجھے بچی سے بڑا پیار تھا، بڑی پیاری بچی تھی. 2 سال کی ہوئی تو فوت ہو گئی. جب میری بچی 2 سال کی عمر میں فوت ہو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا دن، قیامت کا سما ہے. ایک طرف پہاڑ ہے چاندی کا، میں اس طرف جاتا ہوں تو کونے میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، بڑے بڑے پیارے. میں ان معصوم بچوں کی طرف جاتا ہوں تو میری پیاری بچی بھی 2 سال کی کھڑی. اس نے مجھے دیکھا، خواب میں دوڑ کر میری انگلی پکڑ لی. میں بیٹھ گیا، وہ میری گود میں بیٹھ گئی اور میری گود میں بیٹھ کر مجھے کہتی ابا جان، میرا نام لے کر قرآن کی آیت پڑھتی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا اب بھی آپ کے دل کا حال بدل جانے کا وقت نہیں آیا؟ خواب میں 2 سال کی بچی پڑھتی ہے. تو میں نے پوچھا کہ بیٹی تو 2 سال کی ہے، انتم تعرفون القرآن، کیا تم بھی قرآن جانتے ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ابا جان تم دنیا میں رہنے والوں سے زیادہ جانتے ہیں. بس اس بچی کی سریلی آواز قرآن کی آیت کی کہ کیا اب بھی بدل جانے کا اور خدا کے حضور توبہ کے ساتھ جھک جانے کا وقت نہیں آیا؟ اس 2 سال کی بچی کی آواز نے مجھے توبہ کی توفیق عطا کر دی. حضرت فضیل ابن عیاض سے پوچھیں آپ کو توبہ کیسے نصیب ہوئی؟ تو فضیل ابن عیاض جواب دیتے ہیں مجھے توبہ یوں نصیب ہوئی کہ میں رہزن تھا، ڈاکو تھا. یہ سب واقعات اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی کیا تھا، کوئی کیا تھا، ایک توبہ نے کیا سے کیا بنا دیا. مایوسی نہیں ہے، بس توبہ نصوح کر کے اگلی زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لو، تمہارے احوال بدلنے کا مقدر فیصلہ اوپر سے آ جائے گا. حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں میں رہزن تھا، ڈاکو تھا، ڈاکو تھا، واردات کرتا تھا، ڈاکہ زنی کرتا تھا. مجھے ڈاکہ زنی کے دوران آواز آئی، بلکہ اس سے قبل ڈاکو تو تھا مگر اسی ڈاکہ زنی راہ زنی کے دوران ایک عورت سے، لڑکی سے محبت ہو گئی، مجازی عشق ہو گیا. میں نے اسے کہا رات کو تمہیں دیکھنے آؤں گا، وہ چھت پر آ گئی. علامہ ذہبی نے روایت کیا ہے، یہ صرف صوفیوں کی باتیں نہیں ہیں، ائمہ نے بیان کیا اولیاء کے ان حالات کو. وہ میری محبوبہ معشوقہ چھت پہ آ گئی، میں چھت کے نیچے آ گیا. ساری رات، عشاء کا وقت تھا، شام کے وقت گیا، صبح ساری رات کھڑے ایک دوسرے کو تکتے رہے.
تکتے تکتے رات بیت گئی، ادھر فجر کی اذان ہوئی، میں نے سمجھا کہ شاید عشاء کی اذان ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا یہ عشاء کی اذان ہے؟ اس نے کہا نہیں، اذان فجر ہو گئی ہے، اذان فجر ہو گئی ہے۔ یہ جملہ تیر بن کے میرے جگر سے پار ہو گیا، اور میں نے کہا کہ فضیل ابن ایاز تو مجازی عشق میں جس کا حاصل ہی کچھ نہیں ہے سوائے ہلاکت اور بربادی کے، ساری رات کھڑا رہا اور تجھے عشاء سے فجر ہونے کی خبر نہیں، اور ادھر نماز پڑھنے کبھی کبھی جاتا ہے اور امام قرآن کی تلاوت تیز کر دے تو تیری طبیعت بیزار ہو جاتی ہے۔ اس محبوب حقیقی کا کلام سننے کے لیے 5 منٹ گوارا نہیں ہے، اور اس مجازی محبوب کی باتیں سننے کے لیے ساری رات گزار دی۔ میں نے اسی وقت اپنے کپڑے پھاڑے، فقیری کا صوفیوں کا جبہ لے کے پہنا، اور توبہ کی نیت سے جنگلوں میں بھاگ گیا۔ جب جنگلوں میں بھاگ گیا، میں تو تائب ہو گیا تھا، اللہ کے حضور بندگی عبادت کے لیے بھاگا جا رہا تھا۔ اب میں جدھر جاؤں لوگ دیکھیں تو بھاگ کھڑے ہوں، وہ کہیں ڈاکو آ رہا ہے فضیل ابن ایاز، بچو اور مال کو بچاؤ۔ جس قوم اور جس طبقے کے قریب جاؤں لوگ بھاگ جائیں۔ مجھے شرم آئی اور میں نے زمین پر گر پڑا اور میں نے کہا مولا میں اتنا بدکار ہوں، میں توبہ کے لیے دوڑا ہوں صحراؤں جنگلوں میں، مگر تیرے جو بندے دیکھتے ہیں دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں کہ ڈاکو آ گیا ہے، کہاں جاؤں؟ دل سے آواز آئی کہ تو بیت اللہ جا۔ فضیل ابن ایاز مکہ گئے اور کعبۃ اللہ کے مجاور بن گئے، مکہ کی وادی میں زندگی بسر کی، پھر وہ توبہ کی، وہ عبادت کی کہ اس توبہ اور عبادت کے نتیجے میں حضرت فضیل ابن ایاز پھر ولیوں کے سردار بن گئے، ولیوں کے سردار بن گئے۔ حاضرین محترم، حضرت ابو حفص عمر بن سالم بڑے جلیل القدر ولی اللہ ہوئے، بڑے جلیل القدر۔ ان سے پوچھا، نیشا پور کے قصبہ شارستان سے پوچھا، بڑی ایمان افروز بات ہے، اب گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جا رہا ہوں، کہ آپ کا حال کیسے بدلا؟ کہنے لگے کہ میں ایک لونڈی پر فریفتہ ہو گیا، عاشق ہو گیا، نیشا پور کی لونڈی پر، اور بڑی کوشش کی کہ کہیں میرا اس سے رشتہ ہو جائے، میری بیوی بن جائے، کام نہ بنا۔ لوگوں نے کہا کہ شارستان شہر میں ایک یہودی جادوگر ہے، ہم تن کان بن کے یہ بات سنیے، کان بن کر سر سے پاؤں تک، ایک یہودی جادوگر ہے، اس جادوگر کے پاس جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہودی جادوگر کے پاس گیا کہ میری یہ لونڈی مجھے مل جائے، یہ لڑکی مل جائے۔ اس یہودی نے کہا 40 دن کے لیے نماز چھوڑنی ہوگی۔ میں نے کہا تیار ہوں۔ 40 دن کے لیے نمازیں چھوڑ دیں، سب نیک عمل چھوڑنے ہوں گے، تیار ہوں، چھوڑ دیے، سب عبادتیں چھوڑ دیں۔ اس نے اسلام کا ہر رکن، ہر عمل، ہر عبادت اور ہر عمل صالح 40 دن کے لیے چھوڑنے کو کہا۔ میں نے سب کو چھوڑ دیا، پورا اسلام چھوڑ دیا۔ اس نے اپنا جادو کرنا شروع کر دیا۔ 40 دن پورے ہو گئے، اس نے اپنا عمل مکمل کیا، مگر مقصود حاصل نہ ہوا۔ اس لونڈی کا دل نہ بدلا۔ میں نے کہا کہ تمہارے کہنے پر میں نے پورا دین چھوڑ دیا 40 دن، مگر مقصود حاصل نہیں ہوا۔ اس نے کہا ابو حفص میرا جادو کبھی خطا نہیں جاتا، عمل کبھی بیکار نہیں جاتا، یقیناً 40 دنوں میں تو نے کوئی نہ کوئی نیک کام ضرور کیا ہے، اس نیک کام کی وجہ سے میرا جادو ٹوٹ گیا ہے۔ سوچ کیا کیا ہے؟ ان کا خدا کی قسم کوئی نیک کام نہیں کیا، ہاں ایک کام کیا ہے اگر اس کو نیکی سمجھتے ہو، وہ یہ کہ میں گزر رہا تھا، رستے میں پتھر پڑا تھا، گلی میں پتھر، میں نے اٹھا کے اس پتھر کو پھینک دیا، ہٹا دیا کہ کہیں گزرتے ہوئے کسی مسافر کو ٹھوکر نہ لگ جائے، بس پتھر اٹھا کے رستے سے ہٹایا۔ وہ یہودی رو پڑا، اس نے کہا وہی ایک نیک عمل تھا جس نے 40 دن کے میرے جادو کو ناکام کر دیا، اور اس نے گریبان پکڑ لیا، مجھے جھنجھوڑا، کہا ابو حفص جو رب تو نے 40 دن رب کو چھوڑ دیا، 40 دن رب کو، رب کے دین کو چھوڑ دیا، تو نے اتنی بے وفائی اور بے حیائی کی
اس کے باوجود اس نے تیرے اتنے عمل کو کہ تو نے پتھر رستے سے ہٹا دیا، اس کا اجر ضائع نہیں کیا، تو ایسے وفادار رب کو چھوڑتا ہے؟ تیری اتنی معمولی محنت ضائع نہیں کی کہ میرے کفر کا جادو برباد ہو گیا۔ یہ بات جو سنی میں غش کھا کے گر پڑا اور یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ رب جو اتنی معمولی محنت بندے کی ضائع نہیں کرتا، تو بندے اس رب کا بے وفا بنتا ہے۔ پھر میں نے گھر آیا تو دیکھا کہ ایک نابینا شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور میری حالت بدل چکی تھی، میں تائب ہو گیا تھا، ایک مستی کی کیفیت تھی، قرآن کی تلاوت سنتا رہا اور میں خیال نہ رہا، آگ کی بھٹی کے پاس بیٹھا تھا، میں نے آگ کی بھٹی میں ہاتھ دے دیے، میرے ہاتھ جل گئے، مگر قرآن کے سماعت کرنے کی مستی میں ہوش نہ رہا۔ یہاں سے میری زندگی کا آغاز ہوا۔ شاگرد چیخے کہ استاد ہاتھ جل گئے، ہاتھ جل گئے۔ جب محویت ختم ہوئی تو پھر میں نے کہا کہ ہم نے جب دنیا کے کام سے ہاتھ اٹھا لیا تو اس کی محبت نے ہر کام سے ہمارا ہوش بھی اٹھا لیا۔ دوستو، یہ کیفیت ہے کہ بندہ اگر اللہ کے حضور تائب ہوتا ہے تو توبہ تو ایک وقت کا عمل ہے نا، ایک وقت کا عمل ہے نا۔ نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، گناہوں کو چھوڑ دینے کا عزم کرے گا اور اگلی زندگی کو دائماً نیک اور اللہ کے تابع بنانے کا فیصلہ کرے گا۔ ایک وقت کا عمل ہے نا۔ اس رب کی سخاوت دیکھیں کہ اس ایک وقت کے عمل نے جو ارادہ بدلا، اس نے زندگی کے سارے برے اعمال مٹا دیے۔ وہ تو اتنا کریم اور سخی ہے کہ ساری زندگی کے برے اعمال مٹا دیتا ہے ایک نیک عمل کے صدقے۔ اور ایک طرف ہم ہیں کہ اس کی اتنی کرم نوازی کے باوجود اپنے احوال بدلنے کو تیار نہیں۔ اور آج کی رات پھر اس کی کرم نوازی یہ ہے کہ آج کی رات وہ اپنے لطف و کرم کی اس عروج پر ہے کہ آسمان دنیا پہ آیا ہے۔ ہر رات پچھلے پہر آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے، اور آج تو پھر اس کی مبارک رات ہے۔ اور ہر رات پچھلے پہر آسمان دنیا پہ آ کے بخشنے والا وہ محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں۔ وہ محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں۔ وہ رب ہے، بے نیاز ہے، پچھلے پہر آ کر آسمان دنیا پہ آ کے ہمیں آواز دیتا ہے، کہتا ہے گناہگارو، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا؟ میں اپنی شان رحمت کے ساتھ آسمان دنیا پہ اتر آیا ہوں، کوئی معافی مانگے میں معاف کر دوں، کوئی رزق مانگے میں رزق عطا کر دوں، کوئی راحت مانگے میں راحت عطا کر دوں۔ دینے والا، عطا کرنے والا، عطا کرنے کے لیے ہر وقت اپنا دست کرم کشادہ رکھتا ہے، اور ہم گناہگار خطا کار اس کے لطف و کرم اور سخاوتوں کے باوجود اس کے ساتھ بے وفائی پہ تلے ہیں۔ میرا پیغام آج کی رات یہ ہے، ان لمحوں میں یہ ہے کہ لوگوں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ آپ ہر وقت کتنے جنازے اٹھتے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کتنوں کو اپنے ہاتھوں سے اعزاء اقارب کو قبر میں، زمین میں، مٹی میں دفنا کے آتے ہیں۔ کون جاتا ہے آپ کے ساتھ؟ اگر اپنے لیے کرتے ہیں تو 4 دن کی لذت ہے، پھر ابدی زندگی جو ہے وہ اذیت میں ہے۔ اولاد کے لیے کرتے ہیں تو اولاد میں سے کوئی قبر میں آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، مٹی ڈال کے ہر کوئی واپس پلٹ آئے گا۔ اور جو مال و دولت کماتے کماتے حرام خوری، رشوت، لوٹ مار، لوگوں سے ظلم، کم تولنا، جتنی کچھ اللہ کی نافرمانی کر کے مال کماتے ہیں، اس مال نے تو قبر تک بھی نہیں جانا، وہ گھر رہ جائے گا۔ مال بھی چھوڑ گیا، اعزاء و اقارب بھی چھوڑ گئے، بیوی بچے بھی چھوڑ گئے، اور آخری جو تعلق تھے وہ بھی قبر میں ڈال کر اوپر مٹی پھینک کر واپس آ گئے۔ یہ ہے دنیا کے رشتوں کا انجام، مٹی پھینک کر پلٹ آئے، دنیا کے رشتے ختم ہو گئے۔ اے بندے، اب سوچ، قبر کی تنہائی ہے، قبر کی تاریک رات ہے، کوئی رشتہ دار نہیں، مال و دولت نہیں،
جاہ منصب نہیں، دنیا کی عزت و شہرت کچھ ساتھ نہیں ہے، قبر کی تنہائی ہے، کون ساتھ آئے گا؟ ساری کمائیاں پیچھے رہ گئیں، وہی کمائی اس قبر میں ساتھ ہوگی جو آخرت کے لیے کی ہے۔ وہ آنسو ساتھ ہوں گے، وہ توبہ ساتھ ہوگی، وہ عبادت گزاری ساتھ ہوگی، وہ اعمال صالحہ ساتھ ہوں گے، وہ خیرات و صدقات ساتھ ہوں گے، اللہ کے بندوں کے ساتھ کیے ہوئے احسان ساتھ ہوں گے۔ یہ سارے نیک اعمال، یہ نیک اخلاق، نیک معاملات قبر میں فرشتوں کے عذاب سے بچانے کے لیے تمہارا حصار بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ جس نے قبر میں ساتھ آنا ہے، جس نے حشر میں ساتھ دینا ہے، اور ایک اچھی سنگتیں اللہ والوں کی وہ ساتھ آئیں گی، قبر میں بھی اور آخرت کے دن بھی اچھی سنگت ساتھ آئے گی۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نصیحت کرتے کہ جب کسی کو دوست بنانے لگو اور کسی سے سنگت اور یاری لگانے لگو تو یہ سوچا کرو کہ اسے دوستی اور یاری آخرت میں بھی کام آئے گی یا نہیں۔ جس کی دوستی اور سنگت قبر اور آخرت میں کام نہیں آنی، ارے باہر میں پھینکو اس کی یاری کو، یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ بری یاریاں زندگی خراب کر رہی ہیں، بری صحبتیں، بری مجلسیں، برے دوست، برے یار جب ان مجلسوں میں بیٹھتے ہیں غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، گناہوں کی لذتوں کی شہوتوں کی بات ہوتی ہے، ہمہ وقت گناہ دکھائے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، کرائے جاتے ہیں۔ ٹھوکر مار دو ان دوستیوں کو، سنگتوں کو، نیک سنگتیں اپنا لو، نیک رفاقتیں اپنا لو، نیک دوستیاں اپنا لو۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اچھی سنگت کون سی ہے؟ فرمایا اچھی سنگت ان لوگوں کی ہے کہ ان کے چہروں کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، ان کے چہروں کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اور ان کے اعمال کو دیکھو تو آخرت یاد آ جائے، اور ان کی باتوں کو سنو تو دین کی حکمت نصیب ہو جائے۔ پہچان بنا لو۔ چند روزہ زندگی ہے، کچھ دن گزر گئے، کچھ رہ گئے، آگے طویل رات آنے والی ہے، اس کو روشن کر لو۔ ایک غیر منتہی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی آنے والی ہے، اس کے لیے توبہ کر کے اگلی زندگی کا سامان شروع کر لو۔ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی شیر خدا حضور کے حکم پر حضرت اویس کرنی سے ملنے گئے تھے۔ باتیں ہوتی رہی، تھوڑی دیر جب گفتگو ہو چکی تو اٹھ کھڑے ہوئے اویس کرنی، عرض کرنے لگے کہ اب آپ مجھے اجازت دیں، آپ بھی تشریف لے جائیں اور میں بھی اپنا کام کر لوں۔ کیا کام ہے اویس؟ کہا کہ وہ بڑے دیدار کی گھڑی آنے والی ہے موت کے بعد، میں اس کی تیاری کر لوں۔ جن لوگوں کو بڑے دربار میں حاضر ہونا ہوتا ہے وہ طویل وقت سے اپنی تیاری شروع کرتے ہیں۔ ارے قبر میں پہلا دیدار مصطفیٰ ہونے والا ہے، ہم امت کیا منہ دکھائیں گے تاجدار کائنات کو؟ جب پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، ہم نے اپنی زندگی میں وفا کیا کی ہے تاجدار کائنات سے، ان کے دین سے، ان کی سنت سے، ان کی سیرت سے، ان کے اخلاق سے، ان کی تعلیمات سے وفا کیا کی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہہ دیں کہ یہ میرا نہیں ہے۔ اس کے برعکس حضور کی اتنی تابعداری کرو، حضور کی سنت و سیرت اور اسوہ حسنہ کی اتنی اتباع کرو، اور میرے آقا سے اتنی وفاداری کرو، اتنا عشق کرو، سب عشق کے بت توڑ دو، صرف حضور کے مکھڑے کا عشق کافی ہے، آقا کی زلفوں کا عشق کافی ہے، حسن سرکار مدینہ کا عشق کافی ہے، اور حسن الوہیت کا عشق کافی ہے۔ بس ایسا تعلق جوڑو کہ جب فرشتے پوچھیں یہ کون ہے تو حضور آگے بڑھ کے فرشتوں سے کہیں میرے غلام سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ ایسے وفادار بنو، اور قیامت کا دن آئے رب کے ایسے وفادار بنو، اللہ کی بندگی میں اس طرح آ جاؤ، اس کی تابعداری میں اس طرح آ جاؤ، اور دنیا کی نفسانی لذتیں، شہوتیں، بے ایمانیاں، چوریاں، بد اخلاقیاں، ظلم، سفاکیاں،
چھوڑ دو اور خدا کی بندگی میں ایسے مخلص اور اللہ کی محبت میں ایسے فانی ہو جاؤ کہ جب قیامت کے دن آپ اٹھے تو رب فرشتوں سے کہے کہ حساب کتاب شروع کرنے سے پہلے میرے وہ بندے اٹھے جنہوں نے زندگی ساری میری وفا میں گزار دی. ان کو حکم ہوگا کہ میرے محبوب ان کو دائیں جانب سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دے, بغیر حساب و کتاب میں جنت میں بھیج دے. اللہ اس کی وفاداریوں کا عالم یہ ہے کہ جو اس کا وفادار ہوگا اس کے لیے قیامت کے دن کوئی حساب و کتاب نہ ہوگا. آئیے آج کی رات اپنی زندگی کو دائماً بدل لینے اور اللہ کی بندگی میں اور حضور کی غلامی میں دے دینے کا عزم کر لیں.